سر انگلش سیکھنے کے لیے نا سب سے پہلے جو ہمیں چیز سمجھائی جاتی ہے, میں نے بھی یہی میرے ابا جو تھے وہ اس چیز پہ بڑا امفیسائز کیا کرتے تھے کہ ٹینس سیکھ لو, جب تم ٹینسز سیکھ لو گی تمہیں انگلش آ جائے گی. بڑی کوشش کی, سیکھ لیے 12 ٹینسز تھے, سیکھ لیے, رٹا لگا لیا. ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے رٹا لگایا تھا, مجھے بہت ساری چیزیں بھی اس میں سمجھ نہیں آتی, بٹ رٹا لگا کے ایگزام پاس کر لیے ہم نے. لیکن بہت ساری چیزیں بعد میں سمجھ میں آئی کہ ان کو ہم کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے تھے. ہوا بن گیا نا, ابھی بھی ہوا ہے, تو کچھ ٹرک بتا دیں, مجھے تو سب کوئی نہیں پتہ چلا تھا. اسٹوڈنٹس کو بتا دیں کہ ٹینسز سیکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ اس کے بغیر ہم کوئی ایگزام پاس نہیں کر سکتے گرامر کے حوالے سے. جی ٹھیک ہے. دیکھیں ٹینسز اور گرامر کے اور بہت سے جو کمپوننٹ ہیں نا, اب جو لینگویج ٹیچنگ ہے وہ بڑی حد تک چینج ہو گئی ہے. ان کو ہم کمیونیکیٹیولی سیکھ سکتے ہیں. آپ ان کو رولس یاد کرنے کی بجائے اگر آپ پریکٹس بائی پریکٹس کریں گے ان ریئل لائف سچویشنز, اگر آپ بچوں کو کلاس میں بتائیں کہ ماضی کی سچویشن کیا ہوتی ہے, پاسٹ میں کیا ہوتا ہے اور آپ کیسے بولیں گے, ان کو ساتھ ساتھ بلوائیں, ان کو ریلیٹ کریں کہ آپ کل کہاں گئے تھے, آپ اس چیز کو آپ ایکسپریس کریں. سو آئی تھنک دس کین بی دا بیسٹ وے ٹو ٹیچ ٹینسز بائی میکنگ دیم اے پارٹ. ہر بچہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کا پاسٹ بھی ہے, اس کا پریزنٹ بھی ہے, اس کا فیوچر بھی ہے. باقی جو آپ 12 ٹینسز کہہ رہی ہیں, انہی کی ویریشن, یہ 3 بڑے ٹینسز ہیں نا, ان سب کے پاس یہ ٹینسز ان کی جیب میں ہیں, ان کی پاکٹ میں, وہ جی رہے ہیں یہ ٹینسز. آپ ان کو اگین ان کو اتنا ریموٹ کر دیتے ہیں ان کی لائف سے, جیسے کوئی ایسی دنیا کی کوئی اسپیس کی بات ہو رہی ہے, زمانہ جیسے ان کا ہے ہی نہیں. تو ان کا بھی زمانہ ہے, ان کی ہی زمانے ہیں, ان کی لائف سے ریلیٹ کر کے سکھائیں. اور بچے سیکھنے والوں کے لیے میری ٹپ ہے یہ ہے کہ لائف سے ریلیٹ کریں. کوئی ماضی کی بات آپ پاسٹ ٹینس پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں آپ ہاؤ کین یو ریلیٹ اٹ ٹو یور ایکشنز, واٹ ڈیڈ یو ڈو. آپ ایک ایگزامپل کتاب سے پڑھ کے اس کو رٹا مارنے کی کوشش کرتے ہیں. وائی ڈونٹ یو میک یور اون ایگزامپلز. اف آئی پٹ اٹ ان سمپل ورڈس, تو آئی وڈ ریکویسٹ ٹو میک یور اون ایگزامپلز آف ٹینسز. سمپل لفظوں میں. جب تک آپ یہ نہیں بنائیں گے آپ نہیں سیکھ. اگر آپ رول بائی رول یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تھوڑی دیر یاد رہیں گے اور پھر وہ چینج ہو جائیں گے. اور اگر آپ پریکٹس میں لائیں گے, اپنی لائف سے ریلیٹ کریں گے, اپنے ارد گرد کی چیزوں سے ریلیٹ کریں گے, اپنی بک میں پڑھتے ہوئے اس کو ریلیٹ کریں گے کہ یہ واقعہ, یہ سٹوری جو میں پڑھ رہی ہوں, یہ دیکھیں پاسٹ کی نریشن ہے, یہ فیوچر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور ایز اے ٹیچر بھی آپ اپنے بچوں کو بلوا بھی سکتے ہیں, ان کی لائف سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں, اور جو ٹیکسٹ ان کے سامنے رکھیں ان کو بھی. یعنی ایک دن ٹیچر اگر ٹینسز پڑھا رہا ہے نا, تو یہ کہ ایک ٹینسز کا لیسن ختم ہو گیا, اگلے دن اس نے کوئی سٹوری پڑھانی ہے تو وہ سٹوری چلے گی. اب ٹینسز پیچھے ہی رہ گئے. کچھ عرصے بعد جب پھر ہم ٹینسز شروع ریوائز کرتے ہیں کلاس میں, تو پچھلا سارا کچھ بھول چکا ہے. اگر آپ اس کو کنٹینیوسلی لے کے چلیں کلاس میں, جو ٹینسز کے لیسن کے بعد آپ نے سٹوری پڑھانی ہے, اس میں بچوں کو کہیں اس میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کون سا ٹینس ہے اور ایسا کیوں ہے. یہ سمپل سی اگر آپ اگر اسٹوڈنٹس خود بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے. اٹ میکس لائف مچ ایزیئر. دیکھیں ساری زندگی بیٹ بائی بیٹ, رول بائی رول ٹینسز یاد کرنے سے بہتر ہے کہ ان ٹینسز زمانے ہی ہوتے ہیں نا, ان زمانوں کو اپنا زمانہ بنا لیں. ٹھیک ہے. اور جتنا آپ اپنا زمانہ, پھر آپ کو بار بار یاد نہیں کرنے پڑیں گے. میں بے شمار ایز اے ٹیچر, ایز اے لرنر, میں نے بے شمار لرنرس کو دیکھا جنہوں نے کبھی رولز یاد ہی نہیں کیے, بٹ دے کین اسٹل رائٹ اینڈ اسپیک گڈ انگلش. انہوں نے ٹینسز, وہ کہتے ہیں ٹینسز ہمیں نہیں آتے سر, بٹ دے کین اسپیک. دیکھیں جو نیٹو اسپیکرز ہیں ان کو کتنے آتے ہیں. آپ کو پنجابی کے یا اردو کے کتنے ٹینسز آتے ہیں. ایگزیکٹلی. بٹ یو کین اسٹل, اردو کا تو ہمیں شور ہے کیونکہ ہم نے اسکول میں بھی پڑھی, ہم لکھ بھی اچھا لے سکتے ہیں, بولتے تو ہیں ہی. پنجابی بھی بولتے اچھا ہے, لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہمارے معاشرے میں, لیکن اگر لکھنا پڑے یا عادت ہو تو وہ بھی ہم لکھ لیں. تو ٹینسز کے بغیر لکھیں گے تو اٹ مینس دیر از اے ورلڈ آف لینگویج لرننگ پاسبل وداؤٹ کریمنگ ٹینسز. اینڈ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ میکنگ اٹ اے پارٹ آف یور لائف. تو جو کتاب میں زمانے لکھے ہیں نا, وہ بچوں کی زندگی کے زمانے بنا دیں, ان سے تو ٹینسز ان کو یاد ہونا شروع ہو جائیں. ہاں, ورنہ میرے ابا جتنا مجھے زور دیتے تھے نا, میں رٹا مار کے سنا دیتی تھی انہیں, لیکن ابھی تک مجھے اس طرح ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے, اس وقت بھی نہیں تھا. لیکن جیسے یہ کہ انگلش بولنا اور سیکھنا, میں آپ کو ایک ذاتی ایکسپیرینس بتاتا ہوں. جب ہم نے بھی جن اسکولوں سے پڑھا, وہاں ٹینسز پہ ان چیزوں کو بہت ڈیپلی یاد کروایا جاتا تھا, اور انفارچونیٹلی کبھی اتنے یاد نہیں ہوئے کہ ہم کانفیڈنس سے ہر ایگزام میں ہم انٹر ہو رہے ہیں, اس کانفیڈنس سے کہ آج تو بس ٹینسز آئیں صحیح
تو ان کی خیر نہیں. وی ور آلویز افریڈ بائی اٹ. جیسے ہم بڑے ہوئے نا, جو کچھ لینگویج آنا شروع ہوئی, تو پھر میں نے یہ سیکھا کہ یہ جو ساری پریکٹس ہم کرتے رہے نا, وہ شاید لرننگ پروسیس کا بہت چھوٹا حصہ تھا. ہم یہ اور بہتر طریقوں سے پریکٹس سے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے زیادہ بہتر طریقے سے سیکھ سکتے تھے ایز کمپیئر ٹو واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ. تو آپ اس کو ٹرائی کریں, انشاءاللہ اٹ ول میک اے لاٹ آف گڈ. ان کی اپنی لائف سے آپ ریلیٹ کریں, اپنے واقعات سے ان کو ریلیٹ کریں, تو پھر زیادہ ٹینسز سیکھنے میں آسانی ہو جائے گی. یس.